الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ حمید علی مدنی آن لائن درس نظامی۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے طریقۃ جدیدۃ فی تعلیم العربیہ پارٹ 2 الدرس السادس لیسن نمبر 6 یعنی سبق نمبر 6 پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ سب سے پہلے ہے الدرس السادس، موصوف صفت ہے، چھٹا سبق، مرکب غیر مفید ہے۔ مفتاح یہ اسم ہے، منصرف ہے، معرب ہے، اس کا مطلب چابی، اور یہ مفرد ہے۔ افتح الباب بالمفتاح، افتح فعل ہے، فاعل اندر ہے، الباب مفعول بھی ہے۔ ہم نے قاعدہ بتایا تھا فعل متعدی کے فاعل کے بعد آنے والا اسم اکثر وہ مفعول بھی ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے۔ بالمفتاح یہ جار اور مجرور ہے، یہ ظرف الحق بن جائے گا افتح فعل کا۔ فعل فاعل مفعول ظرف الحق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ میں دروازے کو چابی کے ساتھ کھولتا ہوں۔ ہم نے ترجمہ کرنے کا طریقہ کار آپ کو بتایا تھا، پہلے آپ فاعل کا ترجمہ کریں، مفعول کا، جار اور مجرور کا، اینڈ میں فعل کا ترجمہ کریں۔ میں فاعل، دروازے کو مفعول، چابی کے ساتھ ظرف الحق کھولتا ہوں فعل۔ فعل مضارع ہے۔ اکتبو فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا ہے، فاعل اندر ہے۔ اکتبو میں لکھتا ہوں۔ اکتبو بالقلمی میں قلم کی مدد سے لکھتا ہوں، کیونکہ آپ نے پڑھا تھا با استعانت کے لیے آتی ہے شرح میت العامل میں۔ میں قلم کی مدد سے لکھتا ہوں۔ اکتب فعل، انا ضمیر فاعل، بالقلم جار مجرور ظرف الحق۔ خذ المفتاح ہا، تو چابی کو، تم یعنی تو چابی کو پکڑو، یہ فعل ہے، امر ہے، انت ضمیر وجوباً پوشیدہ ہے، المفتاح مفعول بھی ہے، یعنی تم چابی کو پکڑو۔ خذ القلم تم قلم کو پکڑو۔ وافتح الباب بالمفتاح، اور یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ خذ المفتاح یعنی چابی کو پکڑو تم، وفتح الباب بالمفتاح اور دروازے کو کھولو چابی کے ساتھ۔ خذ القلم تم قلم کو پکڑو، وقتب رسالتاً وقتب امر ہے، اور خط کو لکھو قلم کے ساتھ، قلم کی مدد سے۔ آخذ القلم فعل فاعل مفعول، مفعول ہمیشہ منصوب ہوگا، جملہ فعلیہ خبریہ، یہ معموز ہے۔ فا کلمے میں کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے، معموز الفا ہے۔ میں قلم کو پکڑتا ہوں، فاعل کو مفعول، پکڑتا ہوں فعل، میں قلم کو پکڑتا ہوں۔ اکتب رسالتاً میں خط کو لکھتا ہوں۔ اکتب علی الورقی میں کاغذ پر لکھتا ہوں۔ اکتب اسمی فی رسالتی میں اپنا نام خط میں لکھتا ہوں۔ اجیء میں آتا ہوں۔ اذهب میں جاتا ہوں۔ واحد متکلم کے فعل آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ صیغہ جو آ رہا ہے واحد متکلم کا، فعل مضارع ہے اور واحد متکلم ہے۔ ھذا خالد یہ خالد ہے، پہلا معرفہ دوسرا نکرہ، مبتدا خبر کی ترکیب۔ ھذا خالد یہ خالد ہے۔ خالد یمشی فی الحدیقۃ خالد باغ میں چلتا ہے، خالد باغ میں چلتا ہے۔ مشا یمشی ناقص یائی، ٹھیک ہے، ضربہ یضرب باب ہے، خالد باغ میں چلتا ہے۔ خالد یفتح الباب خالد دروازے کو کھولتا ہے۔ خالد یسلم خالد سلام کرتا ہے۔ خالد یمشی الی الغرفۃ خالد کمرے کی طرف چلتا ہے۔ خالد یدخل الی الغرفۃ خالد کمرے کی طرف یا کمرے کی طرف داخل ہوتا ہے۔ خالد یقعد فی مکانہ خالد اپنی جگہ پر بیٹھتا ہے، یہاں پہ فی بمعنی اعلیٰ ہے اور یہ استعمال ہوتا رہتا ہے۔ خالد یسلم خالد مبتدا بن جائے گا، یسلم فعل، اور یہ فعل مضارع دو میں سے ہے، دو جو صیغے ہیں جس کا فاعل کبھی اندر کبھی باہر، ان میں سے ہے، فاعل اندر ہے کیونکہ یہ درمیانی کلام ہے۔ درمیانی کلام میں مراد یہاں پہ مبتدا کی خبر بن رہا ہے، فاعل اکثر اندر ہوگا، لیکن باب تفعیل سے سلم یسلم تسلیما، صرف یصرف تصریفا، باب تفعیل سے یعنی مزید فی سے۔
خالد یسلم، خالد سلام کرتا ہے. خالد یفتح محفظتہ یاخذ کتابہ و یقرأ فی کتابی، خالد اپنے بیگ کو کھولتا ہے اور اپنی کتاب کو لیتا ہے اور اپنی کتاب میں، اور وہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے. خالد یضع الکتاب علی المندۃ و یاخذ قلمہ و یاخذ ورقۃ و یکتب رسالۃ، خالد میز پر کتاب کو رکھتا ہے اور وہ اپنا قلم لیتا ہے، یعنی پکڑتا ہے، لیتا ہے، اور وہ کاغذ لیتا ہے اور وہ ایک خط لکھتا ہے، اور وہ ایک خط لکھتا ہے. یہاں پہ فعل یہ اسم ہے، ان کو بتا رہے ہیں یہ فعل. امشی یہ صیغہ واحد متکلم ہے، میں چلتا ہوں، ناقص یائی، ضرب یضرب. اقوم واحد متکلم ہے، نصر ینصر باب ہے، اجوف واوی، میں کھڑا ہوں. قام یقوم قیامن، قام یقوم قیامن. اقعد قعد یقعد، یہ صحیح ہے، یہ واحد متکلم ہے، میں بیٹھتا ہوں. اکتب کتب یکتب کتابتن، میں لکھتا ہوں. صحیح ثلاثی مجرد سے میں لکھتا ہوں. باب ناصرہ ینصر. اقرأ یہ آپ کا معموز لام ہے، لام کلمے میں ہمزار ہے، میں پڑھتا ہوں. آپ ان کے بنا سکتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، تقرأ تم پڑھتے ہو، اقرأ میں پڑھتا ہوں، نقرأ ہم پڑھتے ہیں، یقرؤون وہ سب پڑھتے ہیں، تقرؤون تم سب پڑھتے ہو. تقرئین تو ایک مونس پڑھتی ہے، تقرؤ تو مذکر پڑھتا ہے، تقرؤ وہ مونس پڑھتی ہے. اس طرح آپ اس کی گردان چلا سکتے ہیں آرام سے. انا فعلو میں کرتا ہوں. خالد یفعل خالد کرتا ہے کوئی کام. ٹھیک ہے جی. ما یہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے، ما سوالیہ، ٹھیک ہے. ماذا بھی سوالیہ. ما یفعل خالد، خالد کیا کرتا ہے. ما ذا خالد یفعل خالد، خالد کیا کرتا ہے. جواب آپ دے سکتے ہیں خالد کیا کرتا ہے. پیچھے انہوں نے بتا دیے. خالد یمشی، خالد یقوم، خالد یقعد، خالد یکتب، خالد یقرأ. ٹھیک ہے جی. آپ کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے. خالد یسلم، ٹھیک ہے جناب. خالد یضع الکتاب علی المندۃ. انا امشی مع خالد، مع یہ ظرف ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ مفعول بنے گا، مفعول فی بنے گا. کہتا ہے کہ میں خالد کے ساتھ چلتا ہوں. اب اس طریقے سے ہم نیچے ماذا اچھا انا ادخل مع خالد، میں خالد کے ساتھ داخل ہوتا ہوں. ماذا یفعل خالد، خالد کیا کرتا ہے، آگے جواب دے رہے ہیں. خالد یمشی و انا امشی معه، خالد چلتا ہے اور میں اس کے ساتھ چلتا ہوں. ماذا یفعل خالد، خالد کیا کرتا ہے. خالد یذهب و انا اذهب معه، خالد جاتا ہے اور میں اس کے ساتھ جاتا ہوں. ماذا یفعل خالد، خالد کیا کرتا ہے. خالد یدخل و انا ادخل معه، خالد جاتا ہے اور میں اس کے ساتھ جاتا ہوں. ماذا یفعل خالد، خالد کیا کرتا ہے. خالد یقعد و انا اقعد معه، خالد بیٹھتا ہے اور میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں. ماذا یفعل خالد، خالد کیا کرتا ہے. خالد یقرأ و انا اقرأ معه، خالد پڑھتا ہے اور میں اس کے ساتھ پڑھتا ہوں. اس کی تمرین آسان ہے. آئے اس کی تمرین آپ نے حل کرنی ہے اور اس کو ایک بار آپ سبق کو دہرائیں جلدی سے.